محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی مختصر مگر جامع حدیث نبی اکرم سے پڑھی گئی ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دین کے سلسلے میں پوری معلومات اور دین کے تمام شعبہ جات سے متعلق تفصیلی علم نہیں رکھتے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک مکمل نقشہ پیش کیا ہے، اور دنیا میں انسان کو پیش آنے والے تمام حالات اور تمام پہلوؤں سے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہے۔ لیکن ہم لوگ عام طور پر کچھ باتوں کو جانتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں جانتے، کچھ باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، کچھ باتوں سے ہم اعراض کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دین کے بہت سے شعبوں کو بالکل بھلا رکھا ہے اور ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ دین کے شعبے ہیں اور دین کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا یہ دین کے لیے کافی ہے، اور دین کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز دین کا اہم ترین رکن ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی 5 بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادوں پر اسلام کی تعمیر ہوئی ہے، اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے بنیادی رکن یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر پر روزہ ہے، اور 5ویں نمبر پر اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں کا حج ہے۔ یہ 5 ارکان، یہ 5 بنیادیں ہیں دین کی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ختم کر دیا جائے گا تو اسلام کی عمارت کے اندر ایک تزلزل پیدا ہوگا، اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ایک اہم ترین ستون ہے، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت، روزے کی اہمیت، اور حج بیت اللہ کی اہمیت، اور بھی کچھ عبادات ہیں جن کی اہمیت انسان سمجھتا ہے، مسلمان ان کو جانتا ہے۔ لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دین صرف ان چند باتوں کے اندر منحصر نہیں ہے، دین تو ایک مکمل پروگرام ہے، دین تو ایک مکمل نظام حیات ہے، اور انسانوں کو پیش آنے والے تمام احوال اور حالات سے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن ہم عام طور پر کچھ چیزوں کو لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزوں پر ہماری توجہ ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ دین کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، اور دین کو ہم صحیح معنی میں سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے اس وقت جا کر پوچھئے کہ بھائی اسلام کیا چیز ہے، تو وہ چند چیزوں کا نام لے گا، اور اس کے بعد اسے کوئی خبر نہیں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک مکمل ضابط حیات ہے، نظام حیات ہے، لاہ عمل ہے زندگی کا، اور اس کے اوپر چلنے سے انسان پوری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا رہتا ہے۔ تو یہ بات کہ دین ایک مکمل ضابطہ ہے، مکمل نظام حیات ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سارے شعبوں سے ہم غفلت برتتے ہیں۔ میں نے آج جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر ایک اہم ترین شعبے کا ذکر ہے، جس شعبے سے کہ آج مسلمان کلیتاً غافل ہو گیا، اور اس قدر غافل ہو گیا کہ اس کے ذہن و تصور میں بھی نہیں رہا کہ یہ چیز بھی ہے دین اسلام کے اندر، اور اہم ترین چیز ہے۔ نماز کی اہمیت تو مسلمانوں کے دلوں میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، اگرچہ اس میں بھی بے شمار لوگ کوتاہی کرتے ہیں، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ شعبات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کو یہ وہم بھی نہیں آتا، یہ تصور بھی نہیں آتا، اور دور دور تک خیال بھی نہیں آتا کہ یہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے جس کے اوپر ہم کو محنت کرنی ہے اور جس کے اوپر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اس حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق دراصل اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اور احب الناس الی اللہ انفعهم لعیالہ، اور اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں پسندیدہ انسان وہ ہے، پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی اس مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ جو آدمی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے، اس کی بھلائی کے کام کرنے لگے، انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے، لوگوں کے ساتھ بہترین معاشرت، بہترین اخلاق سے پیش آئے، لوگوں کی خدمت کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آدمی احب الناس ہے، اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ ہے۔ یہ خدمت خلق کا شعبہ ہے، اس خدمت خلق کے شعبے میں مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہیں، اور دیگر اقوام اس سلسلے میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عیسائیوں کا نمبر شاید پوری دنیا میں سب سے آگے ہے اس مسئلے میں کہ خدمت خلق کا جو شعبہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد بنا کر، ایک مشن بنا کر اختیار کر رکھا ہے، وہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس کو جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ ہر انسان مجبور ہے ماننے پر۔ حکومتیں بھی مانتی ہیں، عام افراد بھی مانتے ہیں، ہندو بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ لوگ اس شعبے کے اندر زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دینے والے ہیں۔ لیکن بھائیوں، یہ تعلیم تو دراصل اللہ کے رسول کی تھی، اور آسمانوں سے آئی ہوئی تعلیم تھی جو مسلمانوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی، ہمارے ذہنوں کے اندر اس کو ڈالا تھا اور بٹھایا تھا۔ الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، پوری مخلوق گویا اللہ کی اولاد ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی عیال ہوتی ہے۔ اہل و عیال کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ بھئی میرے اہل و عیال ماشاءاللہ اچھے ہیں، آپ کے اہل و عیال کیسے ہیں؟ تو اہل و عیال کا لفظ جو مشہور و معروف ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استعمال کیا اور فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، انسانوں کا کوئی طبقہ ہو، اور کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی زبان کا جاننے والا اور ماننے والا ہو، اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو، اپنا ہو کہ غیر ہو، اور وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، چاہے وہ ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے اور کچھ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری کے ساری اللہ ہی کی تو مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے،
اللہ ہی ان کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ الخلق عیال اللہ۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کی اس مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو نفع کتنا پہنچاتے ہیں، یا یہ کہ ہم صرف اپنے نفع کی بات سوچتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت محمدیہ بہترین امت ہے، اس کو اللہ نے خیر کا خطاب دیا ہے۔ خیر کے معنی بھلائی کے آتے ہیں، اور بھلائی کے اندر ہر قسم کی خوبی اور کمال داخل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر ہر قسم کی خوبی اور تمہارے اندر ہر قسم کا کمال رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ رکھا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ یہاں پر للناس میں لام نفع کا لام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا، لوگوں کی بھلائی کی خاطر تم کو وجود بخشا گیا۔ اگر لوگوں کی بھلائی تم سے نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن اور تمہاری معاشرت نفع کی خاطر نہیں ہے، تو پھر تمہارا وجود کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا وجود عدم کی طرح ہے، تمہارا زندہ رہنا اور مر جانا دونوں برابر ہیں۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد اعظم ہے جس کو پیش کیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہیں، یعنی تمہارے اندر خیر و خوبی کے تمام اوصاف و کمالات جمع کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرنے لگو۔ یہی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی احب الناس الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان ہے۔ آج ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی سوچیں۔ لیکن آج تو ماحول ایسا ہو گیا، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج مسلمان ہی سب سے زیادہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر عجیب بات فرمائی ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی ملت نفع کے کام آتی رہتی ہے، اس وقت تک اللہ اس کو دنیا کے اندر باقی رکھتے ہیں، اور جب وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو پھر اللہ ان کو دنیا کے اندر باقی نہیں رکھتے۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا اور انہوں نے فرمایا کہ ایک کافر حکومت دنیا میں باقی رکھی جا سکتی ہے، اور ظالم حکومت دنیا کے اندر باقی نہیں رکھی جاتی۔ کافر حکومت کو اللہ دنیا کے اندر جینے کا موقع دے دے گا، لیکن کسی مسلمان ہونے کے باوجود ظالم حکومت کو اللہ دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نفع نہ پہنچانے والی چیز ہو اور یوں ہی بیکار سا ہو، اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو نفع دینے والی چیزیں ہیں اس کو زمین کے اندر جمع کر لیا جاتا ہے، اس کو زمین کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھتے ہیں۔ مثلا آپ نے کیلا خریدا، کیلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بھائی کیلا اوپر اس کے چھلکا ہوتا ہے، اندر مغز ہوتا ہے، اور مغز کھانے کی چیز ہے، اسی آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔
جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پھینکنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ نفع کی چیز آپ نے اٹھا لی، نقصان کی چیز کو اٹھا کے پھینک دیا اور ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا اور ڈال دیا۔ اسی طرح جب انسان لوگوں کی نفع کی بات کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے مفید بنتا ہے، لوگوں کے لیے نافع بنتا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ اس کو دنیا میں باقی رکھتا ہے۔ لیکن جب وہی نقصان پہنچانا شروع کر دے اور اس سے بجائے نفع کے مخلوق کا نقصان ہونے لگے، وہ لوگوں سے گالی گلوچ سے بات کرنے لگے، وہ لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچانے لگے، کسی کو زخم خوردہ کرنے لگے اور کسی کو مار کے اس کی جان کو ہلاک و تباہ کرنے لگے، ایسے نہ طبقے کو اللہ چھوڑتے ہیں، نہ ایسی کسی قوم کو اللہ چھوڑتے ہیں، نہ ایسے کسی فرد کو چھوڑتے ہیں، ایسے سب کو اٹھا کے خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی خدمت کا شعبہ ایک اہم ترین شعبہ ہے، لیکن اس شعبے کے سلسلے میں مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہیں، غیر سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ غیروں کی کتنی ہاسپٹلیں آپ دیکھیں گے اور غیروں کے کتنے ادارے آپ ایسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو علم ہے جو خدمت خلق کی بہت ہی عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نمبر اس سلسلے میں سب سے پیچھے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں کر رہے، کچھ اللہ کے بندے تو ہمیشہ رہیں گے، کچھ اللہ کے بندے اس سلسلے میں کوشاں ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کے ہر شعبے کو دنیا میں قائم رکھنے کی پوری جد و جہد کرتے رہیں گے، لیکن ایسے افراد بہت کم اور ایسے طبقات بہت کم، ایسی جماعتیں بہت کم، لیکن دوسروں کے ہاں دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس شعبے کے اندر خوب ترقی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے دین کے اندر اسی طرح کی تحریفیں کر دی جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کی۔ انہوں نے اس کے اندر مختلف شعبوں کو الگ الگ کر دیا۔ کچھ شعبوں کے بارے میں خیال کیا کہ یہ دین کے شعبے ہیں، کچھ شعبوں کے بارے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ دنیا کے شعبے ہیں، لیکن یہ تفریق تو دراصل یہودیوں نے کی تھی اور یہ تفریق تو دراصل عیسائیوں نے کی تھی، لیکن عیسائیوں نے جو تفریق کی اس تفریق کو مسلمانوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے ایک شعبے کو تو اپنی زندگی کے لیے ضروری سمجھا، دوسرے تمام شعبوں کو دین سے خارج کر دیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ دین کے اندر داخل تھا۔ دین کے اندر یہ تفریق کے دین کا شعبہ ہے، یہ غیر دین کا شعبہ، یہ دین کے اندر تحریف ہے، اس لیے کہ دین کے کوئی دو شعبے نہیں ہوتے، دین تو ایک ہی شعبہ ہے، چاہے وہ شعبہ نماز کا ہو وہ بھی دین، روزے کا شعبہ ہو وہ بھی دین، خدمت خلق کا شعبہ ہو وہ بھی دین، اخلاق کا شعبہ ہو تو وہ بھی دین، معاشرت کا شعبہ ہو تو وہ بھی دین، معاملات کا شعبہ ہو تو وہ بھی دین۔ اس کے اندر یہ تفریق کرنا کہ یہ دین میں ہے اور یہ غیر دین، یہ دین کے اندر تفریق اور دین کے اندر تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلمانوں نے یہ تفریق کر دی اور اس لیے انہوں نے ان تمام شعبے جات کو دین سے خارج کر دیا اور یہ نہیں سمجھتے کہ دین کے شعبے ہیں۔ لیکن آپ احادیث پاک کو اٹھائیے، قرآن پاک کو کھول کر دیکھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کس قدر زور دیا ہے اور اس کی کس قدر تاکید فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ۔ دو سوال کیے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے دو سوال۔ ایک سوال تو یہ کیا، ای الناس احب الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون ہے؟ جس کو اللہ بہت چاہتے ہو، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو،
جس کو اللہ کا قرب میسر ہو، یہ کون انسان ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا ای الاعمال احب الی اللہ، تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب، اللہ کو زیادہ پسند ہو؟ ایسا عمل بھی بتا دیجئے تو وہ انسان بھی مجھے معلوم ہو جائے جو اللہ کو زیادہ پسند، وہ عمل بھی مجھ کو معلوم ہو جائے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ جو بات ابھی اوپر والی حدیث میں تھی وہی اس دوسری حدیث کے اندر صحابی کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، چاہے وہ دینی اعتبار سے پہنچائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے پہنچائے، چاہے وہ کپڑوں کے اعتبار سے پہنچائے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے پہنچائے، چاہے وہ دواؤں کے اعتبار سے پہنچائے، چاہے وہ تعلیمی نہض سے پہنچائے، کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان ہے۔ اور دوسری بات کے جواب میں فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے، ایسا کام کر جس سے مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ کیا عجیب حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کرنے والی بات کر دو۔ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، ایسی خوشی، ایسی فرحت، ایسا انبساط جو تو کسی مسلمان کو دے دے، مسلمان کے دل کے اندر ڈال دے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے کعبہ، تیرے تقدس میں، تیری فضیلت میں، تیرے مقام و مرتبے میں، تیری شرافت و تعظیم میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا گھر ہے، عظیم الشان گھر ہے، جس کے اوپر خدا کی تجلیات کا نزول دن و رات ہوتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی تقدیس میں، اس کی تعظیم میں، اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں بھلا کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے کعبہ، تیری تقدیس و تعظیم میں کوئی شبہ نہیں، تیری بزرگی اور بڑائی میں کوئی شبہ نہیں، تیری تقدیس و تعظیم مسلم ہے اور تیری بڑائی مسلم ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو جو فضیلت حاصل ہے، اے کعبہ تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں۔ یہ عجیب حدیث ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کسی مسلمان کے دل کو جو فضیلت، یہاں مسلمان سے کون مراد ہے؟ وہ اللہ کا لاڈیلا بندہ جس کے دل میں خدا کی محبت سمائی ہو، جس کا دل اللہ کے عشق میں چور ہو، جو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق رکھتا ہو، ایسا مسلمان جو اللہ کی محبت میں اپنے دن کو اور رات کو اس کی عبادت میں لگایا ہوا ہو، ایسے انسان کے بارے میں اور ایسے مسلمان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مسلمان جس کا ایسا دل، یہ دل جو فضیلت، جو مقام، جو بزرگی، جو تقدیس و تعظیم رکھتا ہے، اے کعبہ تجھے وہ حاصل ہوئی۔ اور ایک موقع پر انہوں نے ہی فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا، کسی مسلمان کو اذیت و تکلیف پہنچا کر اس کے دل کو رنج اور کلفت دینا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بھی زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کعبۃ اللہ کو توڑنا، کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانا۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا جرم عظیم کہ اس جرم کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا قبیح ہوگا، کتنا بدترین ہوگا،
کس قدر خدا کو ناپسند ہوگا، اس کا تصور کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی کمپیوٹر ہے، نہ ہمارا کوئی دماغ اس سلسلے میں کام کر سکے گا۔ انتہائی برا، انتہائی غلط۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مسلمان کے دل کو توڑ دینا کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بھی زیادہ بدترین بات ہے۔ لیکن بھائیوں، آج ہم لوگوں نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا ہے۔ میں نے اس حدیث کے ضمن میں اس کو عرض کیا کہ ایک صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ اللہ کو پسند کون انسان ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو اپنے اللہ کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی اور فرحت دے دی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ تکلیف پہنچانا سب سے بدترین گناہ ہے۔ جب یہ احب الاعمال ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، تو کسی مسلمان کے دل کو توڑنا یہ ابغض الاعمال الی اللہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور سب سے زیادہ مبغوض ترین عمل ہوگا کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑ دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے دل کو خوش کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ کے ہاں اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں نے اس شعبے کو بالکل ترک کر دیا، یا اس حد تک ترک کر دیا کہ گمان ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں مسلمان جانتے تک نہیں کہ یہ بھی کوئی شعبہ دین ہے۔ یہ اہم ترین شعبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کے اندر یہ شبہ ہو کہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز کا پڑھ لینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اور اس حدیث کے اندر یہ فرمایا نماز کا وقت پر پڑھ لینا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ تو اب پسندیدہ کون ہوگا؟ یہ پسندیدہ کہے کہ وہ پسندیدہ کہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود الگ الگ شعبوں کے بارے میں اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ کس شعبے کا کون سا عمل سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ جب آپ عبادات کی لین کی بات کریں اور اس کے بارے میں یہ سوال کریں تمام عبادات خداوندیہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اس کا جواب اللہ کے رسول نے یہ دے دیا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز کا پڑھ لینا سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ لیکن جب یہ سوال کیا احب الاعمال کون سے، یعنی اس کا مقصد یہ کہ لوگوں سے تعلق کے اعتبار سے اور مخلوق سے تعلق کے اعتبار سے اور معاشرتی شعبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شعبے کے متعلق یہ بتا دیا سرور تدخلہ علی مسلم، کہ مسلمان کو خوشی کا دے دینا اور اس کے دل کے اندر فرحت و انبساط کا داخل کر دینا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے وقت پر نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن جب معاملہ مخلوق کے حقوق کا آئے، ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، ایک مخلوق کے حقوق ہوتے ہیں، جب اللہ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے کہ اللہ کے تمام حقوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے، اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو کون سی عبادت انجام دے جس سے اللہ خوش ہو اور اس کا حق ادا ہو سکے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ نماز کا وقت پر پڑھ لینا، یہ اللہ کے حقوق سے متعلق بات ہے۔ لیکن جہاں مخلوق کے حقوق کی بات ہو
مخلوق سے تعلق کی بات ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہو تو اس کے بارے میں فرما دیا مسلمان کو خوش کر دینا یہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بعض جگہ جو ظاہراً تعارض معلوم ہوتا ہے، ایک حدیث میں کچھ آیا اور دوسری حدیث میں کچھ، ایک آیت کے اندر کچھ فرمایا گیا دوسری آیت اس کے خلاف آ گئی، تو یہ ظاہری اعتبار سے تعارض ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے اور علماء سے اس کے مطالب پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں میں کوئی تعارض اور دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ لوگ آپس میں سوال و جواب کرتے رہیں گے، یعنی قیامت کے دن یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہے گی، اور ایک جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ کوئی کسی سے بولے گا نہیں، سب خاموش رہیں گے، کسی کو بولنے کی شکل، کسی کو بولنے کی ہمت، کسی کو بولنے کی طاقت نہ ہوگی۔ ایک جگہ پر بولنے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا ذکر آیا اور دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ کوئی بھی وہاں بولے گا نہیں، سب خاموش رہیں گے، بولنے کی طاقت و سکت کسی میں نہ ہوگی۔ لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض اور دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک موقع ایسا ہوگا جس کے اندر لوگ بات چیت کریں گے، لیکن پھر ایک موقع ایسا آئے گا جس کے اندر بات چیت نہیں ہو سکے گی، لہٰذا ایک موقع کی یہ بات اور دوسرے موقع کی وہ بات فرمائی گئی اور دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ تو اس طرح قرآن و حدیث میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن کریم نے جگہ پر فرمایا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر تم کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے۔ اختلاف تو بندوں کے کلام میں ہوتا ہے، انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے، وہ آج ایک بات کہتا ہے کل بھول جاتا ہے، اور اس میں غلط بیانی کے امکانات بھی ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مکار لوگ ہوتے ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں کل کا دن اس سے مکر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی سوال نہیں کہ اللہ بھول جائے، اور اللہ کے پاس کوئی سوال نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنے لگے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اسی اللہ کے کلام میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات میں نے درمیان میں عرض کی، عرض مجھ کو یہ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے، مخلوق کی خدمت، ان کو نفع پہنچانے کی بات، مسلمان کے دل کو خوش کر دینا۔ لیکن بھائی ایک بات یہاں عرض کر دوں، مسلمان کے دل کو خوش کرنا جو فرمایا گیا، یہاں مسلمان سے مراد نام کا مسلمان نہیں ہے، یہاں واقعی مسلمان مراد ہے۔ جیسے مسلمان اللہ کے نبی کے دور میں تھے، جیسے مسلمان سچے اور پکے ہوتے ہیں، جو واقعتاً اللہ کے دین کو اور اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہی دراصل مسلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی تعریف ہے، مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے ہر حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ اسلام کے معنی بتائے، گردن نہادن بطاعت، اللہ کی اطاعت میں اپنی گردن کو جھکا دینا۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں اپنی گردن جھکا دیتا ہے، خم کر دیتا ہے کہ جو اللہ چاہے اس کو میں مانتا ہوں، یہ ہے مسلمان۔ تو ایسے مسلمان کے دل کو خوش کر دینا، جیسے کوئی اولیاء اللہ کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو خوش کرتا ہے، دین کی خدمت گزاروں کو خوش کرتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والوں کو خوش کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو خوش کرتا ہے، خود اس کی زندگی کے اندر وہ دین پر چلتا ہے۔ اب یہاں کوئی اللہ کا بندہ اس کے دل کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔
لیکن اگر کوئی آدمی خدا کے قانون کو توڑ رہا ہو لیکن کہلاتا ہے مسلمان، نام اس کا ہے زید، نام اس کا ہے بکر، نام اس کا ہے خالد، نام اس کا ہے جو ہے عبداللہ، نام اس کا ہے عبد الرحمن، لیکن وہ اللہ کے دین پر چلتا نہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے اللہ کے ہزاروں احکامات کو توڑتا ہے، اسے پرواہ ہوتی ہے ساری مخلوق کی، لیکن اللہ کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہ رسول اللہ کی پرواہ کرتا ہے۔ جب مسئلہ آتا ہے نفس کا، جب مسئلہ آتا ہے اپنے جی کا، جب مسئلہ آتا ہے اپنی خواہش کا، تو وہ نہ خدا کے حکم کو دیکھتا ہے نہ اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنی من مانی چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مسلمان مثال کے طور پر شادی میں آپ کو دعوت دے اور کہے کہ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے میرا دل ٹوٹ جائے گا، میرے دل کو اذیت پہنچے گی، میرے دل کو جو ہے دکھ ہوگا، اس لیے آپ ضرور تشریف لائیے، لیکن میرے ہاں خدا کے قانون کو توڑنے والی باتیں بھی ہوگی، میرے پاس میں ویڈیو بھی ہوگا، میرے ہاں تصویر کشی بھی ہوگی، میرے ہاں بے حیائی بھی ہوگی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہوگا، اور ہزاروں اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا، نمازیں قطن نہیں پڑھی جائیں گی، بے پردگی کا پوری طرح مظاہرہ ہوگا، نہ صرف بے پردگی کا، بے حیائی کا بھی مظاہرہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اے بھائی صاحب آپ ضرور تشریف لائیے۔ اب ایسے موقع پر اس بھائی مسلمان کی فکر آپ کو نہیں کرنا چاہیے، وہاں تو آپ کو وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کو ایک جگہ پر ایسی ایک سلسلے میں دعوت دی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہماری دل شکنی ہو جائے گی، اگر آپ تشریف نہ لائیں گے تو ہماری دل شکنی ہو جائے گی۔ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی دل شکنی ہو تو ہو، لیکن میں اپنی دین شکنی کرنا نہیں چاہتا۔ آدمی کوئی ایسا کام کرے لوگوں کے دل کو خوش کرنے کا، لیکن اس کا دین برباد ہو جائے، اس کا تو صرف دل ٹوٹ رہا تھا اور یہاں دین ٹوٹ جائے، یہاں دین برباد ہو جائے، تو ایسے موقع پر ایسے مسلمانوں کے دل کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان کو خوش کر دینا، تو مسلمان کی تعریف کو بھی تو جانا جائے۔ مسلمان کون ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہو؟ مسلمان کون ہے جو اللہ کے حکموں پر قربان ہوتا ہو؟ مسلمان کون ہے جو اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہو؟ یہ مسلمان، ایسے مسلمانوں کے دل کو نہ توڑو، اولیاء اللہ کے دل کو نہ توڑو، اور وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگے ہیں ان کے دلوں کو نہ توڑو۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہیں میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کوئی ایسے استدلال کرنے لگے کہ بھائی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے، ہمارے ایک بھائی صاحب کے ہاں ایسی دعوت ہو رہی ہے جہاں سارے خدائی احکام توڑے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کو رنج و کلفت ہوگی اور ان کے دل کو برا لگے گا، اس لیے میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں جانے کی اجازت آپ کو نہیں۔ ایسے مسلمان جو اللہ کی پرواہ نہ کرتے ہو، آپ ان کی پرواہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پرواہ اس مسلمان کی ہو، اس مسلمان کے دل کی ہو جس مسلمان کے دل کے اندر خدا کی محبت ہو، جس کے دل کے اندر اللہ سے تعلق موجود ہو، جس کی زندگی خدائی قانون کے مطابق گزر رہی ہو، ایسے مسلمانوں کی۔ ہاں باقی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف کا کام کہ ہم کسی کو مار دیں اور کسی کو زخمی کر دیں، کسی کو ہم گالی دے دیں، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، حتیٰ کہ کوئی انسان کافر ہو، ہم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو ہم تکلیف پہنچائے۔ نفع پہنچانے کی کوشش کرو، اس کو بہتر سے بہتر بات بتانے کی کوشش کرو، اس کے اندر نیکیوں کے پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی بھوکا اور پیاسا ہے تو اس کے لیے خدمت انجام دو۔ اگر کوئی فاسق ہو یا فاجر ہو یا کوئی کافر ہو لیکن وہ بیمار ہے اور آپ سے دوا دارو چاہتا ہے، آپ اس کی خدمت کرو اور اس شعبے کو زندہ کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔
یہ دین کا اہم ترین شعبہ، اس میں انسان کو، مسلمان کو قطعاً غفلت نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اس کی پوری جدوجہد اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دین کے اس شعبے کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آپ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، وقت آئے تو زکوٰۃ بھی دیں گے، وقت آئے تو حج بھی کریں گے، لیکن جیسے کہ آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ بڑے مالدار لوگ بار بار حج کو جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حج کو جانا بڑی اہم ترین بات اور بہت زیادہ ثواب کی بات، لیکن اگر اس کے پڑوس میں، اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں اور اس کے محلے میں اور اس کے شہر میں ہزار ایسی لڑکیاں پڑی ہوئی ہو جو محض پیسے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کی جا سکی اور اس کی وجہ سے وہ غیروں کے ساتھ کبھی بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہو، کبھی وہ اپنے دین کو بھی قربان کر دینے کو چاہتی ہو، کبھی انہوں نے دین کو بھی ختم کر دیا ہو، بھائیوں ایسے موقع پر اس شعبے کے اندر خدمت انجام دیتے ہوئے ان کی زندگیوں کو بنانا حج میں جانے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم۔ اب اندازہ کرو کہ کتنا بڑا ان کا مقام ہوگا۔ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام بخاری نے ایک موقع پر فرمایا، میں بڑے بڑے محدثین کے پاس، بڑے بڑے اساتذہ فن کے پاس پہنچا، لیکن میں نے کسی کے پاس اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا، لیکن جب عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں گیا تو ان کے علم کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوں۔ یہ مقام تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ ان کا معمول یہ تھا کہ 1 سال حج کو جاتے تھے اور 1 سال جہاد میں نکلتے تھے، 1 سال پورا جہاد اور 1 سال اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ حج کو جانے کا نظام بناتے تھے۔ اس زمانے میں حج کو جانا اتنا آسان نہیں تھا جیسے کہ آج ہو گیا ہے کہ اب تو یہاں بیٹھے اور اسی دن یہاں ایک نماز پڑھی، دوسری نماز وہاں آپ نے پڑھ لی، لیکن بھائی وہ دور تھا جس کے اندر مہینوں سفر میں گزارے جاتے تھے، اور سفر بھی بڑا ہی مصیبت کا، پریشانیوں کا۔ لیکن عبداللہ بن مبارک کا یہ طریقہ تھا اور عادت تھی کہ 1 سال حج کو جاتے، 1 سال جہاد کو جاتے۔ 1 سال بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ حج کے لیے نکلے، اور ان کے واقعات میں یہ بھی عجیب بات لکھی ہے کہ جب ان کے حج کے جانے کی خبر عام طور پر لوگوں میں مشہور ہوتی تو لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ، اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ ہم بھی حج کرنے کے لیے جائیں تاکہ ہمارا حج بھی ان کی برکت سے قبول ہو جائے۔ اس لیے لوگ ان کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ حضرت ہم کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے لیجئے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ بہت اچھا، فلاں تاریخ کو نکلنا ہوگا۔ وہ پوچھتے کہ حضرت خرچہ کیا ہوگا اور کتنا؟ وہ کہتے کہ بھائی اتنا خرچہ ہے، لا کر جمع کر دو۔ اور ان سے یہ بھی پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری اس سفر میں کوئی ایسی خواہش بھی ہے جو تم پورا کرنا چاہتے ہو، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو، کوئی اور چیز تمہارے دل میں ہو؟ لوگ کچھ بتاتے ہیں کہ ہم کو فلاں قسم کی چیز چاہیے، فلاں جگہ کی چیز چاہیے۔ چنانچہ حضرت ان کے نام کے ساتھ ان کا پیسہ بھی درج کرتے اور اس کی خواہش کو بھی لکھ لیتے۔ اس کے بعد جب بہت سارے افراد ایسے ہو جاتے، کبھی 200 افراد، کبھی 300 افراد، اتنا بڑا لمبا چوڑا قافلہ حج کے لیے روانگی پر جاتا، حج کے لیے جاتے، اور حضرت خود پورے کا پورا خرچہ چلاتے سب کا، ان کے کھانے کا پورا نظام، دیگر اخراجات۔ حج ہوتا، واپسی ہوتی، واپسی ہونے کے بعد ہر آدمی کا جو روپیہ جمع ہوتا تھا وہ روپیہ انہی کو واپس کر دیتے تھے، اور جو اس کی خواہش کی چیز ہوتی تھی وہ خواہش بھی خرید کے لاتے تھے اور اس کو وہ بھی دیتے تھے، اور اس کا پورا پیسہ بھی واپس کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھائی
میں یہ چاہتا ہوں اللہ نے مجھ کو جو دولت عطا کی ہے وہ دولت میں لوگوں پر خرچ کر دوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تمہارا پیسہ تم لے جاؤ۔ اتنے بڑے سخی و داتا تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح حج کے لیے روانہ ہوئے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ قافلے میں تھے۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک بے کس انسان بہت ہی مجبور حالت کے اندر ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں جب سنا تو اپنا وہ پیسہ جو ان کے پاس موجود تھا اس کو لے جا کر دے دیا، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی یہ تمہاری رقم ہے، اس کو لے جاؤ، میں اس سال حج کرنے کا ارادہ ترک کر چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نہیں جاتے تو ہم بھی نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ میں سفر ہو، آپ نہیں جاتے تو ہم بھی واپس ہوتے۔ سارا قافلہ واپس ہو گیا، اور جتنے روپے لوگوں نے ساتھ لائے تھے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت یہ بھی ہماری طرف سے اسی غریب اور مسکین کو دے دیجیے۔ ہزار روپیہ اس آدمی کو دے دیا، اور سب لوگ واپس چلے آئے۔ واپس آنے کے چند دنوں کے بعد جب حج ہو گیا، اس علاقے کا ایک آدمی حج کر کے واپس آیا تو ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہو تو سناؤ۔ تو حج سے آنے والا یہ سناتا ہے کہ ہم لوگ طواف کر رہے تھے، آخری طواف، جب آخری طواف ہمارا ہو رہا تھا تو ہم کو ایک آواز سنائی دی، میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہ آواز سنی کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے اتنے ہزار لوگوں نے حج کیا۔ دوسرا ایک فرشتہ پوچھتا ہے یہ حج کیا اللہ نے قبول کر لیا؟ دوسرا کہتا ہے کہ ہاں سارے لوگوں کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ ساروں کا قبول ہو گیا؟ تو کہتا ہے ہاں اس لیے کہ عبداللہ ابن مبارک کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ یہ آدمی جب ان بزرگ کو سنایا ہے قصہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو جانتا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک تو حج کو گئے ہی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ قصہ یہ ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو اللہ کے لیے ایسی قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کا نام حاجیوں میں بھی لکھ لیتا ہے، اور ان کی برکت سے سب لوگوں کا حج بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچے قسم کی بات ہے، سب اعمال میں سب سے زیادہ اونچے قسم کا عمل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، جو ننگا ہو اس کو کپڑے دے، کسی کو دوا کی ضرورت ہو تو اس کے لیے انتظام کرے، اور مختلف شعبوں میں مختلف انداز کی ضرورتیں انسان کو پڑ جاتی ہے۔ کسی کو تعلیمی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے کالج کے نوجوان، بہت سے اسکول کے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے پڑھیں، لیکن ان کے ماں باپ کے اندر اتنی سکت و طاقت نہیں کہ ان کے اخراجات کو برداشت کر سکے۔ اگر کسی نے ان کی خدمت کر دی وہ بھی ثواب کی بات ہے۔ اس طرح دینی خدمت ہو، یہ انسانی خدمت ہو، یہ ساری خدمتیں ہی خدمت ہے جس سے کہ ہم انفعہم للناس بن جاتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے والے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں حسب معمول اعلان ہے کہ جامعہ اسلامیہ وسیع العلوم کے لیے آپ حضرات ہمیشہ سے خدمت کرتے چلے آئے ہیں، اور ہر جمعہ کو اعلان کیا جاتا ہے اور آپ اس کے لیے تعاون فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن بھائیوں بزرگوں، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزانہ کی ضروریات روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ مہنگائی کے اس دور کے اندر اخراجات کے اندر بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ دین کی عظیم الشان خدمت کرنے والے ادارے ہوتے ہیں۔ مختلف ادارے ہوتے ہیں، مختلف اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مختلف شعبوں میں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آج بھی ایک خدمت کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اسی طرح یہ شعبہ، یہ ادارے ایک اہم ترین شعبے کی خدمت کرتے۔ وہ شعبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو من و عن محفوظ رکھنا، اور من و عن اسی طرح مخلوق تک پہنچا دینا جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے۔
یہ اتنا اہم ترین کام ہے کہ اگر یہ کام دنیا میں رک جائے تو پھر بھائی نہ قرآن ہم کو دکھائی دے گا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایک زمانے تک چین کے علاقے میں قرآن کریم گیا ہی نہیں تھا، جب وہاں علماء کا ایک وفد وہاں پہلے تو کچھ جماعتوں کے ذریعے وہاں پر دین پھیلایا گیا اور کچھ لوگ وہاں پر دیندار ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر پاکستان سے علماء کرام کا ایک وفد وہاں کے لوگوں کے حال احوال جاننے اور وہاں کی ضروریات سے واقف ہونے کے لیے پہنچا ہے اور وہاں کے لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہو تو ہم کو دکھا دو، ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن قرآن کی زیارت آج تک ہم نے نہیں کی۔ بڑا افسوس تھا ان کو کہ ہم کو اللہ کا وہ کلام نظر نہیں آتا جو کلام کی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، جس کے اوپر دین کا مدار ہے۔ تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ مدارس ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی اور آج بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے حدیث رسول کی حفاظت کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو قرآن کی حفاظت کہاں ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے اس کلام کو حفظ کرتے ہیں، سینوں کے اندر بٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں۔ بھائیو بزرگوں، ذرا اندازہ کرو، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کوئی بچہ حفظ کر سکتا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ دے دو، لیکن اس طور پر کہ اس کا لفظ لفظ یاد ہو جائے اور کوئی اس میں تقدیم و تاخیر نہ ہو، کسی لفظ اور شوشے میں کوئی فرق نہ آئے، ایسا دنیا میں کوئی کتاب کبھی کسی نے یاد بھی نہیں کی اور یاد بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اتنا موٹا اللہ کا کلام جس کے 30 پارے اور جو ہے اس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات، اس ساری کے ساری آیات کو ایک بچہ شروع سے لے کر آخر تک اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور جہاں سے چاہے آپ اس کو پڑھنا لیجیے۔ ابھی ایک صاحب ہمارے یہاں رمضان کے بعد، بلکہ بہت بعد، ابھی سمجھیے کہ 2-2.5 مہینے پہلے وہ داخل ہوئے۔ وہ ماشاءاللہ سبیل الرشاد سے عالم پڑھ چکے، اس کے بعد کہیں پر مدرسے کے اندر پڑھانے میں لگے۔ پڑھاتے پڑھاتے ان کو شوق ہوا کہ میں حافظ نہیں ہوا ہوں، اس لیے حفظ بھی کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدرسے کے اندر ہمارے داخلہ لیے ہوئے ہیں۔ 2-2.5 مہینے ہو چکے اور 2-2.5 مہینے کے اندر کل یا پرسوں انہوں نے آ کر مجھے سنایا الحمدللہ میرے 15 پارے ہو چکے۔ 2-2.5 مہینے کے اندر 15 پارے مکمل حفظ کر لیے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا کلام کیسا کلام ہے کہ سینوں میں کیسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کلام کو، قرآن کو ہم نے حفظ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس کو حفظ کرنے والا ہو؟ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑ لے اور اس کو غور و فکر کے ساتھ میں پڑھنے والا ہو؟ بھائیو بزرگوں، حفظ کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے۔ یہ اللہ کا عظیم الشان کلام۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مدارس اس کی خدمت کر دیں۔ ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں مدارس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے کلام کو سینوں میں اتارتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں کتابیں حفظ کرائی جاتی ہو۔ یہ مدارس اسلامیہ واحد ادارے ہیں جہاں اللہ کے کلام کو مکمل حفظ کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے معانی کو محفوظ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کرا جاتا ہے اور اس کے معانی کو محفوظ کرایا جاتا ہے۔ یہ سارا کام مدارس اسلامیہ کا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی اشاعت کا کام، اتنا بڑا کام جو مدارس اسلامیہ انجام دیتے ہیں، یہ معمولی اور کوئی لفظ قسم کا کام نہیں ہے، بلکہ اہم ترین شعبہ ہے دین کا، اور اس کے نہ ہونے سے دین کا کوئی تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں انہی مدارس میں سے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم آپ کا یہ معروف ادارہ بھی ہے جس کی آپ ہمیشہ خدمت کرتے چلے آئے ہیں۔ ضروریات کے بڑھ جانے، طلباء کے بڑھ جانے اور مختلف قسم کی ضروریات کے روز بروز پیش آنے اور پھر مہنگائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت
گزارش کروں گا کہ آپ